السلام علیکم کالر، واٹس اپ کالر کون ہے بھائی میرے ساتھ؟ وعلیکم السلام اللہ یاری صاحب، میں اون حسین بات کر رہا ہوں شیخو پورہ سے۔ شیخو پورہ سے مسٹر اون، حکم کریں اون بھائی۔ جی سر میرے ایک دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو میں جو مین آپ کے ٹاپک کے متعلق میں پہلے وہی کر لیتا ہوں۔ سر آپ نے بتایا ہے، احادیث بھی دکھائی ہیں کہ ہماری احادیث میں منع ہے خروج کے حوالے سے، کسی قسم کے انقلاب کے حوالے سے عسکری جدوجہد حکومت کے خلاف کریں، اس چیز سے ہوں منع ہے، لیکن بعض نصیحت آپ حکومت کو کر سکتے ہیں۔ سر تو میرا اس کیا میں ہے کیا کر کہ سکتے ہیں؟ اگر بعض نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو مشورہ دے بالکل، سکتے ہیں کہ آپ جی جی سر ابھی جی بڑا نیوز میں چل رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ابھی حکومت، سمجھ لیں کہ وہ جو حسینہ ہوں صاحب کی، جو حسینہ صاحبہ ہوں کی جو گری ہے، اب انہوں نے کوئی مسلح جدوجہد تو نہیں کی، تو یہ جو ہے ہوں۔ خروج کے ذمے میں آئے گا کہ وہ اس کے ذمے میں آئے گا کہ انہوں تو نے؟ خروج کا مسئلہ یہ ہے بھائی، خروج یہ ہے کہ آپ تلوار لے کے نا خروج کریں، قیام کریں، لشکر نکالیں کہ یہاں پہ شاہی محل ہے، وہاں جی پہ جا کے ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس پہ قبضہ کر لیں گے، اور وہاں کے گارڈ کو قتل کریں گے، اور بادشاہ سلامت کو جو ہے اس کا سر بھی کاٹ دیں گے اور خود بادشاہ بنیں گے نا۔ یہ خروج ہوگا، یہ انقلاب ہوگا۔ اگر اس طرح خروج نہیں ہے، آپ مثلاً ان حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے آپ کوئی جلسہ کر رہے ہیں، اسپیچ دے رہے ہیں وہاں پہ، یا آ کے نعرہ بازی کر رہے ہیں، تو یہ خروج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ضمن میں آئے۔ اگر آپ کی باتیں صحیح ہیں، دیکھیں دنیا میں جو سیاسی جلسے ہوتے ہیں یہ اکثر فتنے ہوتے ہیں، یہ کسی دین کی تو بات ہوتی نہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی ایسا حق کا کوئی جلسہ ہے، مثلاً آپ کے عزاداری پہ پاکستان میں پابندی لگایا جا رہا ہے، فرض کریں آپ لاہور میں وہاں پہ ایک احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ بالکل یہ اچھی بات ہے، آپ جا کے وہاں پہ نعرے بشرطے آپ کے حق ہوں، باتیں آپ کے حق ہوں، جھوٹی باتیں نہ ہوں، تو یہ بالکل حکومت والوں کو پہ آپ ڈیمانڈ کریں، پریشر ڈالیں، نعرہ بازی کریں کہ بھائی آپ جو ہیں ہمارے یہ حقوق بنتے ہیں، آپ اس کو احترام کریں، یا یہ اسلام کے فائدے میں ہے، یا یہ بات ملک کے فائدے میں یا قوم کے فائدے میں یہ ہے، اس طرح آپ کریں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ یہ جی باتیں، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کبھی آپ تقریر کی صورت میں کر سکتے ہیں، کبھی میڈیا میں جا کے تقریر کرتے ہیں، کبھی کسی مسجد میں کرتے ہیں، کبھی کسی چوک میں کرتے ہیں، اور کبھی مثلاً آپ اس پہ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، یہ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے، اور کبھی نعرہ بازی کی صورت میں ہوتی ہے کہ اب 1000 آدمی، 2000 یا 10,000 آدمی اس طرح مارچ کرتے ہیں اور حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ مارچ ایسا ہو، مثلاً میں ایک بہت بڑا جو ہے 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی کا لے کے آؤں اسلام آباد میں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جا کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں، پرائم منسٹر کو پکڑ کے اس کو جو ہے مار دیں، اس کو ختم کر دیں، تو یہ خروج ہوگا، یہ خروج ہوگا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ گرچہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن جی ہم باری آدمی کے زور سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ خروج ہے۔ لیکن اگر ہمارا مقصد یہ ٹاپل کرنا نہیں ہے، حکومت کو گرانا نہیں ہے، حکومت کو زبردستی حکومت پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت میں پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم یہ کام کر لو، تم یہ اپنا طریقہ ٹھیک کر لو، تو یہ جی خروج اس کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ خروج اس زمانے میں جو ہوتا تھا یہی تھا کہ بھائی ایک شخص آتا ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، یا نوجوان بھی نہیں ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، عالم ہے، بالخصوص اگر وہ بنی فاطمہ میں سے ہے سلام اللہ علیہ، تقریر کرتا ہے کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے اور اصلی امام ہم ہیں، بھائی تم میری مدد کرو، میرے ساتھ بیعت کرو، اور ہم یہاں پہ لشکر لے کے جاتے ہیں، اور مثلا شام لے کے جائیں گے، خلیفہ کو ہم گرائیں گے، بھائی ہم اپنی حکومت بنائیں گے، تو یہ خروج ہوگا۔ اس زمانے میں جی خروج اس طرح ہوتا تھا، ہاں جی سر۔ جی تو سر جو اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو جو خمینی کی جو تحریک تھی، یہ بھی کوئی ہوں، عسکری تحریک تو نہیں تھی کہ اس نے لشکر کو نکالا ہو یا کہا ہو کہ ہم مسلح جدوجہد کریں گے شاہ کے خلاف۔ وہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا جو ہے، اس کی ضرورت کی جو نہیں پڑی نا۔ حکومت جو ہے وہ غیر شرعی ہے، وہ باطل ہے، لیکن یہ اس کو پھر ہم کس نظر سے دیکھیں کہ صرف وہ جو کہتا تھا کہ شاہ جو ہے وہ ہٹ جائے نہیں، خمینی حکومت نے سے، بالکل شاہ تو کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی نا، خمینی کا اصل مدعا یہی تھا کہ میں شاہ کو گراؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر مسلح جد و جہد کرنا پڑے تو ہم کر لیں گے، لیکن اس اچھا زمانے میں یہ تھا، ہاں اس زمانے میں یہ تھا کہ وہاں پہ کولڈ وار کا زمانہ تھا، ایران کے بالکل جو ساتھ تھا سوویت یونین تھا، اور ایران جو تھا مغرب کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، سوویت یونین کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، اور
اور یورپ والے اور امریکہ والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران میں خانہ جنگی ہو، اور ایران میں خانہ جنگی کی وجہ سے اگر خانہ جنگی شروع ہو جائے ایران میں تو سوویت یونین بالکل ایران پہ قبضہ کر لے گا، ان کو یہ پتہ تھا۔ تو ان حالات میں اس زمانے میں امریکہ نے، کارٹر صاحب کا زمانہ تھا، گواڈلوپ جو کانفرنس ہوا تھا وہاں پہ 1978 یا 69 میں فیبروری میں ہوا تھا، انقلابی ایران سے کچھ مہینے پہلے۔ تو ان لوگوں میں وہاں پہ امریکہ کا صدر آیا تھا، وہاں پہ فرانس کا صدر آیا تھا، یو کے کا پرائم منسٹر آیا تھا، یہ بڑے جو ویسٹرن پاورز ہیں ان سب کا یہی فیصلہ ہوا تھا کہ شاہ کو ہم اٹھا دیتے ہیں۔ وہ آفیشیل طور پہ ان کا موجود ہے، آپ دیکھیں گواڈلوپ کانفرنس میں۔ تو کیا شاہ کو ہم کیونکہ شاہ جو تھا کینسر ہو گیا تھا، اس کو وہ مرنے والا تھا، مغربی طاقتوں کو پتا ہے کہ اس کو کینسر ہے، اور پھر یہ شاہ غیر مقبول ہو چکا تھا، تو شاہ کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم خانہ جنگی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو کارٹر ایڈمنسٹریشن نے اس زمانے میں، اس کے جنرل تھے، اس کے پینٹاگون کے ایرانی فوج کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے۔ ابھی جیسے پاکستانی فوج ہے نا، اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ آپ کے جنرل وغیرہ جو ہے امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کے اسلحے سب امریکہ کے ہیں نا، ایئر فورس، پاکستانی جو ویپنز ہیں امریکہ کے مینوفیکچرڈ ہوتے ہیں، تعلقات بہت اچھے ہو۔ تو اس زمانے میں ایران کا اسی طرح تھا، ایران کا جو ایرانیہ جو آرمی تھا، شہنشاہی امپیریل آرمی جو تھا، وہ بالکل امریکہ کے ساتھ اس کے جنرلز کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اکثر جنرل اس کے امریکہ کے تعلیم یافتہ تھے، اکثر آفیسر جو تھے امریکہ میں پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ تو امریکہ پینٹاگون نے اس زمانے میں جو نیٹو کا سپریم کمانڈر تھا، اس کا نام تھا جنرل ہائزر، ایک امریکن جنرل تھا 4 اسٹار، اس کو بھیجا تھا تہران، اور انہوں نے پریشر ڈالا تھا ایرانین آرمی پر کہ تم یہاں پہ کیا کرو، نیوٹرل رہو، یعنی شاہ کی حمایت چھوڑ دو، اور کہہ دو ہم نہ خمینی کے ساتھ ہیں نہ خمینی کے خلاف ہے، خمینی اگر آ جاتا ہے تو ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کیا، تو تبھی خانہ جنگی نہیں ہوئی نا۔ خانہ جنگی کس لیے نہیں ہوئی ایران میں؟ اس لیے نہیں تھا کہ خمینی نہیں چاہتا تھا، خمینی بالکل تیار تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر مسلح جد و جہد کرنا پڑے تو ہم قربانی دینے سے کوئی گریز نہیں کریں گے، ہم تیار ہیں، اس کا یہ تھا، ہم انقلاب کریں گے۔ ہاں، تو ایرانی فوج پیچھے ہٹ گئی، اس لیے نہیں پیچھے ہٹی کہ ایرانی فوج بیکار تھی یا ایرانی فوج خمینی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ شاہ خود چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ شاہ کے پلان اور تھے۔ شاہ جو تھا، دیکھیں وہ اس کو پتا تھا کہ وہ اس کو کینسر ہے اور وہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنے آخری ایام میں یہاں پہ بہت خون بہائے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں فوج کو حکم دے دوں کہ اس انقلاب کو دبا دے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ قتل ہو جائیں گے، شاہ کو پتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا، اور کہتا تھا کہ اگر میں یہ کام کروں تو اس کے اپنے کیلکولیشن یہ تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو جو بادشاہ ہے اس کو خطرہ ہوگا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں مروں، اگر میں اچھے نام کے ساتھ مروں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا قتل نہیں کیا، لوگوں نے انقلاب کرنا چاہا تو میں نے حکومت ان کو دے دی اور میں چلا گیا، تو لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو حکومت مل جائے میری بات، کیونکہ اس کو یہ تمنا تھی کہ اس کا بیٹا جو ولی عہد ہے اس کے بعد اس کو حکومت ملے۔ اگر وہ اس طرح کرتا کہ بہت سارے لوگ قتل کرتے تو پھر اس کے خاندان کو حکومت نہیں ملتی، اس کا یہ پلان تھا۔ اب اس کو پتہ ہے اس کے ارادے کچھ اور تھے، میں نکل جاؤں گا تو ایک دفعہ پہلے بھی گیا تھا نا 1953 میں، جب ایران میں حالات خراب ہوتے بھاگ گیا تھا تو 12 اس کو واپس لایا گیا تھا، تو اس کا ارادہ یہی تھا کہ ایک دفعہ میں نکل جاؤں تو مجھے واپس آنا، میں شاید ہو سکتا ہے میں خود یا میرا بیٹا واپس آ جائے۔ اس کے باپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، 1940 میں اس کے باپ کو حکومت چھوڑ کے جانا پڑا، ہاں، اور یہ بہت نوجوان لڑکا تھا شاہ کو، 1940 میں 1939 میں اس کو حکومت ملی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو زبردستی ہٹایا گیا اور یہ ساؤتھ افریقہ چلا گیا، اور وہاں پہ آخر عمر تک اس کا باپ جو رضا خان تھا، رضا شاہ پہلوی، وہاں وہی رہا، پھر وفات بھی وہی ہو گئی اس کی۔ تو بہرحال اس کا یہ ارادہ تھا۔ پہلی بات ہے کہ شاہ خود چھوڑنے پہ تیار تھا، اور جو بادشاہی جو امپیریل آرمی تھی ایران کی، وہ اس زمانے میں اس کی اسٹرکچر ایسی تھی کہ وہ اس کا سب کچھ کرنے والا شاہ تھا، اگر شاہ نہیں تھا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے شاہ کے بغیر، یعنی ایرانین آرمی کو شاہ نے ایسا بنایا تھا کہ وہ بادشاہ کے ایڈمنسٹریشن کے بغیر، بادشاہ کی فرمان کے بغیر وہ بالکل فنکشن کرنے سے قاصر تھا۔ جب شاہ خود جانے کے لیے تیار ہوا تو لازمی بات ہے کہ ایرانی فوج جو ہے اس کے کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، یعنی لڑتے تو کس لیے لڑتے ہیں نا، بادشاہ خود جب چلا گیا ملک چھوڑ کے، یعنی خمینی کے آنے سے پہلے شاہ چلا گیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔
ہاں جی اور پھر مغرب نے بھی بڑا دباؤ ڈالا اس پہ، ایرانی فوج پہ، کہ آپ جو ہے خمینی کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کریں. پھر خمینی آ گیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں خروج، یہ کہ خمینی نے انقلاب کیا ہے، خروج کیا ہے، شاہ کو ساقط کرنے کی اس نے کے لیے تحریک چلائی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل خمینی نے یہ کام کیا ہے نا. خمینی یہ تو نہیں تھا کہ ریفارم چاہ رہا تھا، خمینی اصلاحات کا تو نہیں. دیکھیں اس زمانے میں علماء کی جو اکثریت تھی اس زمانے میں 1970s میں 60s میں، وہ اصلاحات چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ شاہ کو گرائیں. ان کو جو مثلا بہت بڑے مجتہد تھے، ان کو پتہ تھا کہ علماء جو ہے یہ حکومت نہیں چلا سکتے. مولوی حضرات یہ ان کو خود بخوبی پتہ تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اسلام بدنام ہو جائے گا، علماء بدنام ہو جائیں گے. وہ چاہتے تھے کہ شاہ اصلاح کر دے اپنے طریقے پر. اس کا سب سے بڑا مخالف نمبر 1 کون تھا؟ خمینی تھا. اگر کوئی اصلاحات کی بات کرتا تو اس کے پہ فوراً یہ لوگ اس کے خلاف تقریریں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ایجنٹ ہے. مرحوم آیت اللہ شریعت مداری نے جو اب دار التبلیغ بنایا، وہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن، سب سے پہلے ایک جدید انسٹیٹیوشن، یعنی ایک ماڈرن انسٹیٹیوشن اس نے بنایا حوض علم قم میں، دار التبلیغ. دار التبلیغ میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ طالب علموں کو، مولویوں کو انگلش سکھایا جاتا تھا، فرینچ سکھایا، جرمن، نئے زبان سکھائے جاتے تھے. وہاں پہ نئے جو سائنسز ہوتے ہیں مولویوں کو سکھایا جاتا تھا کہ آپ مثلا وہاں پہ انجینئرنگ سیکھ لیں، آپ وہاں پہ سائیکالوجی سیکھ لیں، آپ وہاں پہ سوشیالوجی سیکھ لیں، آپ ویسٹرن جو ہے ہسٹری کیا ہے یہ سیکھ لیں، تاکہ شیعہ عالم جو ہے بالکل زبان سے واقف ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو جب بنایا گیا، اور اس وقت اس زمانے میں ایران کا سب سے بڑا آیت اللہ شریعت مداری تھا. سب سے بڑا مخالف کون تھا؟ خمینی صاحب. اس کا یہی بیان آیا کہ میں اس کا ایک سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا دار التبلیغ کا، کیونکہ تم لوگ انقلاب کے مخالف ہو. تم نہیں چاہتے کہ شاہ چلا جائے، تم چاہتے ہو کہ شاہ اپنا طریقہ کار بدل دے. تو یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی وہ تھی، کشمکش تھی علماء کے درمیان. ایک گروہ کیا تھا؟ اصلاحات کے حامی ہے. ایک گروہ جو اصلاحات سے اس کو کام ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ شاہ ساقط ہو جائے، نظام گر جائے، یہ حکومت گر جائے، ہم اپنی حکومت بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ اصلاحات چاہتے تھے ان کی بڑی یہ لوگ مخالفت کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے. انقلابی لوگ یہ جو تھے، ان کے پاس مسلح گروپس تھے، ٹیررسٹ گروپ تھے، ان کو قتل بھی کرتے تھے علماء کو. جی ہاں. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف